زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے۔ جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔ المیہ: ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ بات ساری نیت کی ہوتی ہے۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں کو جاننے والا ہے۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظافری۔ اور پھر اللہ تمہیں یوں خوش کرے گا جیسے تم کبھی کوئی غم دیکھے ہی نہ ہو۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان میں نہیں ہوتی۔ اڑا دیتی ہیں نیندیں بھی کچھ ذمہ داری یا گھر کی، دیر تک جاگنے والا ہر شخص عاشق نہیں ہوتا۔ خاک کو کھا گئی خاک اور تکبر وہیں کا وہیں رہ گیا۔ بے شک اللہ کا فیصلہ ہمارے خواہشوں سے بہتر ہے۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ کتنے بھی بڑے اسکول یا کالج میں پڑھو، لیکن انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہی پڑے گا۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایک ایسی جگہ پہ جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود گواہی دے گا۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی تھی جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ مشکل وقت کو بھلایا جا سکتا ہے، مگر مشکل وقت میں ساتھ اور ہاتھ چھوڑ کر جانے والے کبھی بھی نہیں بھلائے جا سکتے۔ صبر رکھو اور دیکھو تمہارے ساتھ برا کرنے والوں سے اللہ کیسا بدلہ لیتا ہے۔ بدلہ لینا میری فطرت نہیں، بد دعا دینا میری عادت نہیں۔ مجھے جس سے شکایت ہو، میرا دل جس نے دکھایا ہو، میں آنکھ بند کر لیتا ہوں، ایک لمبی سانس لیتا ہوں اور سب خدا پر چھوڑ دیتی ہوں۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے واقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوگی۔ اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ پتہ ہے معجزہ کیسے ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پہ مکمل یقین رکھتے ہو اور صبر کرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی ہی حسرتوں کی خاطر۔ اقبال: اگر کرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھورا نہیں رہتی۔ دلوں میں فرق آ جائے تو دلیلیں، منطق اور فلسفے بیکار جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے ہم جان بوجھ کر نفرت نہیں کرتے، بس وہ اپنی حرکتوں اور رویوں کی وجہ سے خود ہی دل سے اتر جاتے ہیں۔ جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے، وہیں سے محبتوں کا زوال ہوتا ہے۔ کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی سہی،
کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے۔ پروین شاکر۔ اللہ تمہیں انسان کی محبت سے گزار کر خود تک لاتا ہے۔ جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ بات ساری نیت کی ہوتی ہے۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے۔ جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔ آج کی بات، رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ رشتوں کو وقت دو۔ تاج محل دنیا نے دیکھا ہے، ممتاز نے نہیں۔ جوانی کی عبادت، اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوجو ہو کر مصلے پر جوانی رکھ دو۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کی 4 رحمتیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی: بیٹی، مہمان، بارش، بیماری۔ اللہ کے 4 عذاب جو انسان خوشی سے قبول کرتا ہے: سود، جھوٹ، جہیز، غیبت۔ اللہ ہمیں ان 4 عذابوں سے بچنے والا بنائے اور اپنی رحمتیں صبر کے ساتھ برداشت کرنے والا بنائے۔ میں نے کہا، تھک چکا ہوں۔ جواب آیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں، مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ ضروری نہیں کہ اگر آپ کسی کا دل دکھاؤ تو وہ منہ سے بد دعا دے۔ جب بھی وہ آپ کی وجہ سے اللہ کے سامنے روئے گا تو وہ آپ کو مہنگا پڑے گا۔ یقین کر کے تیرے کن پر مولا بڑی حسرتیں پال رکھی ہے۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ مذاق کا سہارا لے کر دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ہوتا صرف اتنا ہے کہ یا تو آپ میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے یا پھر آپ سے زیادہ دلچسپ کوئی اور مل جاتا ہے۔ ایک حقیقی دوست وہ ہوتا ہے جو تب آتا ہے جب باقی دنیا جا رہی ہوتی ہے۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہی ہے، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور عنقریب تمہیں تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کا حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے بہتر کی تمنا تھی اور مجھے بہترین سے نوازا گیا۔ انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے، مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا، بہت تھک گیا ہوں۔ جواب آیا، گھبراؤ نہیں، خدا کی مدد یقیناً بہت قریب ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ صبر مشکل کو ٹال دیتا ہے۔